بیل اور دمبے کا قصہ۔ اونٹ، بیل اور دمبا اکٹھے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کو گھاس کا ایک گٹھا ملا۔ دمبے نے کہا، اگر اس گھاس کے گٹھے کو بانٹیں گے تو ان میں سے کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ جس کی عمر ہم تینوں میں سے سب سے زیادہ ہے، چارہ اس سے کھانے کے لیے دیا جائے، کیونکہ بڑوں کا احترام اور انہیں مقدم رکھنا حدیث شریف میں آیا ہے۔ اگرچہ آج کل بڑوں کو صرف 2 موقعوں پر مقدم رکھا جاتا ہے، یا تو جلے ہوئے کھانے کے موقع پر یا ٹوٹے ہوئے پل سے گزرنے کے موقع پر۔ جب رہنما شیخ بزرگ کی خدمت بھی عوام کسی فاسد غرض کے بغیر نہیں کرتے، ان کی بھلائی اگر یہ ہے تو برائی کیا ہوگی؟ جیسا کہ ایک بادشاہ کی سواری جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد کو جا رہی تھی۔ نقیب اور چوبدار لوگوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے مار رہا تھا۔ مارنے والا کسی کا سر توڑتا اور کسی کے کپڑے پھاڑ دیتا۔ اسی دوران ایک آزاد شخص کو لاٹھی لگی اور خون نکل آیا۔ اس نے بادشاہ کا رخ کیا اور بولا، کھلا ہوا ظلم دیکھ لے، چھپا ہوا کیا پوچھتا ہے؟ تیری نیکی یہ ہے کہ جامع مسجد جاتے ہوئے لوگوں کے آزار کا باعث ہے، تیری برائی اور نفرت کیا ہوگی؟ اونٹ، بیل، دمبا نے اس سے اتفاق کیا اور ہر ایک اپنی عمر کے بارے میں بتانے لگا۔ دمبے نے کہا، میں حضرت اسماعیل کی قربانی کے دمبا کا ساتھی ہوں۔ بیل نے کہا، میں اس بیل کی جوڑی ہوں جو آدم نے کھیتی باڑی کے لیے بنائی تھی۔ اونٹ نے ان دونوں کی عجیب بات سن کر سر نیچا کیا اور گھاس کا گٹھا منہ سے اٹھا لیا۔ اس نے کہا، مجھے تاریخ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا جسم اور اونچی گردن ہر شخص خود ہی جانتا ہے کہ میں تم سے چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبق: جب دوسرے لفظ زنی کریں تو بہتر ہے کہ تو اس سے متاثر ہوئے بغیر اپنا حصہ وصول کر لیں۔